اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلمین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، شرف الدین موسوی ملعون کے متعلق آپ کی خدمت میں اطلاعات پیش کی جا رہی ہیں ابھی کچھ ویڈیوز میں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم ان کا حل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ابھی صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اس فتنے کی طرف آپ کی توجہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت صرف یہ ایک شخص نہیں ہے، اس جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ ابا کبا کا امامہ کا لبادہ اوڑھ کر اس وقت تشیع کے خلاف اور بالخصوص اہل بیت کے خلاف ایک انہوں نے مہم جو شروع کر رکھی ہے اور مذہب اہل بیت پر یلغار شروع کر رکھی ہے۔ لہذا اس ناپاک فتنے کی طرف اور ایسے ناپاک لوگوں کی طرف آپ کی توجہ ہونا سب سے پہلے بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر ان کا حل کیا ہے انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں ہم وہ بھی پیش کریں گے۔ تو شرف الدین موسوی کے متعلق ہم نے اس سے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا کہ یہ شخص نہ صرف کہ شیعہ کا دشمن ہے بلکہ اہل بیت کا بھی دشمن ہے، اہل بیت سے بغض کا اظہار کرتا ہے، گستاخ اہل بیت ہے۔ جس طرح کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کی عبارت، ایک اس کی کتاب ہے شیعہ اہل البیت، ابھی بھی میرے سامنے موجود ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 89 اور صفحہ نمبر 90 کے اندر جو عبارات تھی تھوڑی سی پڑھ کر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ابھی تھوڑا سا اور بھی میں چاہتا ہوں کہ اس فتنے کی طرف آپ کی توجہ مکمل طور پہ ہو جائے، تاکہ لوگ اس کے جال میں نہ پھنسیں اور اپنے ایمان کو زائل نہ کر بیٹھیں۔ مومنین کرام، شرف الدین موسوی اہل بیت کا گستاخ ہے، اور میں ابھی یہ کتاب شیعہ اہل البیت اس کی لکھی ہوئی ہے، یہ میرے سامنے موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 143 پہ ائمہ کی امامت منصوصہ کا انکار کر رہا ہے۔ شیعہ کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ منصوص من اللہ امام ہے، امام ہوتا وہ ہے، اور یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں، کوئی ایسی کو مشکل نہیں ہے اس کو ثابت کرنے میں۔ لیکن ابھی انشاءاللہ میں نے عرض کی کہ انشاءاللہ بعد میں یہ چیزیں پیش کریں گے۔ صرف اس شخص کی جو جسارت یہ کر رہا ہے، اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو مومنین کرام، ایک تو عصمت ائمہ کا منکر ہے یہ شخص، اور تشیع کے بنیادی عقائد میں شامل ہے، اور یہ عقیدہ تشیع عصمت ائمہ کا یہ ہم قرآن و سنت سے اور ادلہ عقلی سے بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ عقل سے بھی متصادم ہے، قرآن سے بھی، سنت سے بھی۔ ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ نہ یہ عقل سے متصادم ہے عصمت ائمہ کا عقیدہ، نہ قرآن سے نہ سنت سے، بلکہ عین عقل کے مطابق ہے، عین قرآن کی نص موجود ہے، اور عین سنت احادیث معصومین رسول اللہ کی احادیث یہاں پر موجود ہے۔ انشاءاللہ وہ ہم پیش کریں گے، لیکن ابھی تھوڑا سا یہ کہ یہ شخص صرف عصمت ائمہ کا ہی منکر نہیں ہے، ائمہ کی امامت منصوصہ کا بھی منکر ہے، یعنی ائمہ کو منصوص من اللہ امام نہیں مانتا۔ چنانچہ یہ شیعہ اہل البیت کتاب اس کے صفحہ نمبر 143 پہ لکھتا ہے کہ جو اس وقت نص کے قائل ہیں ان کی نص ڈارون جیسا حلقہ مفقود رکھتی ہے۔ اس کے لیے کیا کریں؟ کبھی ابتداء سے مفقود محمد بن اسماعیل سے عبید اللہ مہدی ہے، اور کبھی درمیان میں نص کا فقدان نظر آتا ہے، اور کبھی آخر سے یہ ملتی ہے۔ یہاں پہ مومنین ذرا غور کریں، کہتا ہے کہ ائمہ کو منصوص من اللہ ماننا در حقیقت بالکل ایسا ہے جیسے ڈارون کی تھیوری ہے۔ اب ڈارون کی تھیوری ایک باطل تھیوری ہے جو خدا کے وجود کے خلاف، جو آج کل دہریے استعمال کرتے ہیں، اس تھیوری کو لے کے وہ خدا کے وجود کی نفی کرتے ہیں۔ اب ائمہ کی امامت کا نظریہ ڈارون کے ساتھ کی تھیوری کے ساتھ تشبیہ دینا
آپ اس سے اندازہ خود کر سکتے ہیں کہ ڈارون کی تھیوری کو لے کر آج کا دہریہ وجود خدا کی نفی کرتا ہے، اور یہ شخص ملت تشیع کو ڈارون کی تھیوری کے نظریات سے ہم آہنگ کر کے در حقیقت ائمہ کی امامت منصوصہ کا انکار کرنا، یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تمہارا منہ کالا ہے، کالا رہے گا۔ مومنین کرام، اسی صفحہ نمبر 143 کے اسی کتاب کے آخری کالم نمبر 9 لکھا ہے کہ کہتا ہے کہ اگر امامت کے بارے میں پیغمبر نے عام مفہم الفاظ کلمات میں واضح بیان دیا ہوتا تو کم از کم اس خاندان کے لوگ اس سے آشنا ہوتے اور اس کی مخالفت کرنے سے گریز کرتے، لیکن واقعیت اور حقیقت اس کے برعکس ثابت ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اس نص کو نظر انداز کر کے از خود دعوی امامت کرنے والے اسی خاندان سے نکلے۔ کہتا ہے کہ اگر رسول اللہ کی احادیث موجود ہوتی اور نص کا دعویٰ موجود ہو، امامت منصوصہ ثابت ہوتی حدیث سے، تو اسی خاندان سے بعض لوگوں نے امامت کا انکار کیا۔ لیکن اس گمراہ شخص کو کون بتائے کہ رشتہ داری ہونا کوئی معیار نہیں ہے۔ ابو لہب بھی رشتہ دار تھا، تو اس کا مطلب تو اس نے نبی اکرم کی نبوت کا انکار کیا، تو کیا اس کا انکار کرنا یہ دلیل بن جائے گا کہ رسول اللہ کی نبوت، رسول اللہ کی امامت و ولایت، رسول اللہ کی رسالت، یہ سارا جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ کیا تمہارے نظری دلیل کے مطابق تو پھر یہ بھی بنتا ہے۔ ایسا اور بہت سارے گمراہ لوگ ہیں کہ جو اس طریقے سے کرتے آئے ہیں، بعد میں بھی ایسے لوگ ہوئے ہیں۔ تو ابو لہب کے انکار کی وجہ سے جب رسول اللہ کی نبوت کی نفی نہیں ہوتی، تو بعد میں کسی گمراہ شخص کے انکار کی وجہ سے ائمہ کی امامت کی بھی نفی نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ اس پہ بھی واضح اور مکمل مدلل جواب آئے گا۔ ابھی ایک جملہ صرف میں نے کہا ہے۔ مومنین کرام، اس کے بعد اسی کے صفحہ نمبر 144 میں یہ لکھتا ہے کہ امیر المومنین سے لے کر آخری امام تک امامت کے بارے میں امت کے برجستہ اہل حل و عقد کو جمع کر کے منصوصیت کے اعلان کا ذکر نہیں ملتا۔ جتنے بھی اس حوالے سے دعوے پیش کیے جاتے ہیں وہ ایک عام مسلمان جو مرنے کے بعد اپنے قرض، لین دین، جائیداد کی تقسیم کے بارے میں وصیت کرتے ہیں کہ مانند ہیں۔ ائمہ نے بھی اس طریقے سے وصیت کی، اس کو پوری امت کے لیے منصوصیت امام نہیں کہا جا سکتا۔ اب ذرا یہ غور کریں کہ ائمہ نے جو آخری وقت بھی وصیتیں کی ہیں، اس میں بھی کس بعد والے امام کی امامت پر نص نہیں ملتی، بلکہ وہ تو اپنا لین دین کے معاملات تھے، کوئی قرض کا ہوتا تھا، کسی کا دینا ہوتا تھا، تو وہ وصیتیں کر رہے ہوتے۔ مومنین کرام، یہ صفحہ نمبر 144 میں کہ کیا اب اس کی بات یہ کرنا کہ کیا ائمہ علیہ السلام نے بعد والے ائمہ کی امام کی امامت پر نص بیان نہیں کی؟ پہلے تو یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اور سنیں، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو ولد الحرام ہوتا ہے نا، وہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ جو اس کی ماں نے خیانت کی ہوتی ہے، اور 8-9 جہات بنتی ہیں جس سے کوئی بندہ ولد الحرام، ان میں سے ایک جو مسلسل رزق حرام کھائے وہ بھی ولد الحرام ہوتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ نے، حضور نبی اکرم ایک مرتبہ مدینہ کے ایک گلی میں جا رہے تھے تو بچوں نے سلام کیا، اور مولا بچوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑی شفقت فرماتے تھے۔ تو حضور نبی اکرم کو بچوں نے سلام کیا، حضور ایک ایک بچے کے ساتھ شفقت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ساتھ ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ لیکن ایک بچہ ہے جو طنز کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، اور السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ساتھ مذاق طنز کرتا ہے، تو رسول اللہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں وعلیک السلام یا ولد الحرام، اے ولد الحرام تجھ پر بھی سلام۔ تو بعد میں پھر رسول اللہ نے بتایا، اس کے باپ کو جب پتہ چلا وہ آیا تو رسول اللہ نے فرمایا تو نے 2 یتیموں کا مال کھایا، اور مال کھا کے وہی مباشرت کی، اور وہی اسی خون سے جو نطفہ بنا اسی سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو مسلسل رزق حرام کھائے
وہ بھی ولد الحرام ہوتا ہے اور تو رزق حرام کھا رہا ہے۔ تو اس لیے آئمہ کا انکار کرتا ہے۔ آئمہ کا دشمن ہو ہی وہ سکتا ہے، یا تو منافق ہو، یا تو ولد الحیض ہو، یا ولد الحرام ہو، تین چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور ہے۔ تو ذرا اپنا شمار کر لو کس میں رکھنا ہے آپ نے اپنے آپ کو۔ مومنین کرام، اس کے بعد صفحہ نمبر 145 میں یہ ملعون کا بچہ پھر لکھتا ہے کہ منصوصیت ایک دقیق عمیق حقائق سے متصل ہے، جیسے منصوص من اللہ، یعنی اللہ کسی نبی کی صورت میں، کسی امام کی صورت میں، بلکہ زیادہ امام کی شکل میں زمین میں عام انسانوں کی طرح تمام خرافات اور سکنات میں عام انسانوں سے شباہت رکھتے ہیں، کھانے پینے چلنے پھرنے کی وجہ سے اسے انسان کہتے ہیں، چونکہ اصل میں وہ اللہ ہی ہیں، تمام صفات اللہ کا حامل، صفات اللہ کا حامل ہے، تو وہ علم غیب بھی جانتے ہیں، اس سے کوئی چیز نہ اس سے کوئی چیز چھپا سکتے ہیں، نہ وہ کسی چیز سے عاجز و ناتواں پائے گا۔ تو لذا آقا حیدر علی جوادی فقیہ و فلسفی جام شورو نے درست کہا ہے کہ شرف الدین موسوی آگے الگ ہے۔ اس کے متعلق آغا صاحب نے جو ایک اپنا نظریہ، وہ ان کا نظریہ بھی بیان کرتا ہے۔ ارے بھائی، پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ کیا وہ کون سا شیعہ ہے کہ جو آئمہ کو ولی اللہ بھی مانتا ہے اور آئمہ کو اللہ بھی مانتا ہے؟ بھائی شیعہ اس کو کافر کہتے ہیں۔ ہم نے خود ان کے خلاف، ایسے لوگوں کے خلاف کیسز کیے، لیکن جو بندہ امام نہیں ہے اور اس کو پھر امام مانتا ہے، ذرا وہ کیا ہوتا ہے؟ تم کہاں پہ جا رہے ہو؟ تم کس کو مانتے ہو؟ جو نہیں اس کو امام ماننے والا بھی غالی ہے، یہ بھی غلو ہے۔ تو آئمہ کو اگر کوئی خدا کہتا ہے، رب کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، تشیع کے نزدیک وہ کافر ہے۔ اس کی زوجہ کو اس سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے خود ایسے لوگوں کو جیلوں میں ڈلوایا، ہم نے خود ایسے لوگوں کے خلاف کیسز کیے۔ مومنین کرام، ایسے یہ ایک ملعون نہیں ہے، کراچی میں کچھ اور لوگ بھی ہیں جس کے ہم فکر ہیں، پنجاب میں بھی ہیں۔ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کے چہروں پہ پڑے ہوئے نقاب الٹیں گے اور ان کو اپنی صفوں سے باہر رکھنا ہے۔ آپ مومنین اس پر نگاہ رکھیں، اپنے ایمان کو ایسے ملائن سے محفوظ فرمائیں۔ پروردگار ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔